لیے خدا کے کلام میں سے روحانی روٹی کو نوش کرے جو ہمارے لیے کیا ہے، قوت اور طاقت کا باعث ہے۔ بہن بہن سے، بھائی بھائی سے کہے خداوند آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم نئے سال میں اپنے پہلے اتوار میں روحانی ترجیحات کے بارے میں سیکھیں گے جو ہر ایک خاندان کے لیے بہت ضروری ہے۔ 2021 گزر گیا، 2021 میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوئی، کھانے پینے کی چیزوں کا ریٹ تبدیل ہو گیا، موسم کی تبدیلی آئی، حکومتوں میں تبدیلی آئی، ہمارے شخصی طور پر خاندانوں میں تبدیلی آئی، یہاں تک کہ کیلنڈر بھی تبدیل ہو گیا۔ اس لیے 2022 کیا ہے؟ تبدیلی کا سال ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے خدا کی روحانی برکات کے بارے میں، فراوانی کے بارے میں، ہماری تبدیلی کے بارے میں، اور خدا کا جو منصوبہ ذاتی طور پر ہمارے لیے ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ خدا ہم سب کے لیے کون سے خیالات رکھتا ہے؟ برائی کے یا بھلائی کے؟ دوبارہ کہیں، بھلائی کے یا برائی کے؟ بھلائی کے خیالات رکھتا ہے تاکہ ان کو نیک انجام تک پہنچا سکے۔ اس لیے ہم شخصی طور پر، خاندانی طور پر زندہ خدا کی عبادت کے بارے میں سیکھیں گے۔ جن کے پاس کلام خدا ہے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا چھٹا باب میں ہم دیکھیں گے جو خدا کا کلام ہم سب کو ہدایت اور نصیحت کرتا ہے، اور 53 آیت سے شروع کریں گے اور خدا کے کلام میں دیکھیں گے کیا مرکون ہے۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ چند لمحوں کے لیے ذرا منظر کشی کریں کہ جب یہ بات خداوند یسوع مسیح نے اس بڑی بھیڑ سے کہی ہوگی، جس میں 5000 مرد حضرات ہیں، عورتوں اور بچوں کا کیا ہے ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ جب یسوع مسیح نے یہ باتیں کہیں تو ایک یہودی ایماندار کے ذہن کو شک و شبہ کی بانسبت کیا ہے اس بات میں گمراہ کرنے کی طرف لے جانا ہے کہ یہ بات کیا ہے، ہم تو یہودی ہیں، ہمیں تو خدا نے ڈائٹری ایک لسٹ دی ہے کہ تم نے یہ جانور کھانا ہے، یہ چیز کھانی ہے، کن کے ساتھ کھانی ہے، اس کا موسم کیا ہے، ہر ایک چیز کی فہرست ان کو دی گئی تھی کھانے پینے کے تعلق سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب بابل میں دانیل کو لے کر گئے تو نبوکدنضر بادشاہ نے اپنے دیوتاؤں کے سامنے چڑھانے والے وہ تمام چڑھاؤں میں سے جو خون جن کا نکال کر گوشت ان کو پیش کیا گیا، جب انہوں نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم تو ساگ پات کھائیں گے۔ یہودی بڑے کٹر تھے کھانے پینے کی چیزوں میں، وہ بڑے مذہبی تھے۔ یہاں پر یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس کی کیا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ سب حیران تھے۔ ٹھیک آج اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو آج ہم پہلے اتوار میں رسم کرنے والے ہیں جسے عشائے ربانی کہتے ہیں، وہ یسوع مسیح کی روٹی کیا ہے بدن کی، اور جو انگوروں کا شیرہ ہے وہ اس کے خون کی علامت ہے۔ تو انجان بندہ اور بندی کہیں گے میں کیوں کسی انسان کا گوشت یا کسی انسان کا خون پیوں؟ وہ سب حیران تھے، لیکن یسوع مسیح اسی بات میں انہیں ایک گہرا سچ بتانے والا تھا جو 4000 سال سے تمام
انہوں نے قربانیاں کی تھی صبح شام، سالانہ قربانی جب اس کا خون نکال کر ہیکل سلیمانی میں لے کر جاتے تھے، اسے پیش کرتے تھے، اور یہوہ خدا خوش ہو کر ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا تھا، جسے لفظ کفارہ کہتے ہیں، کور کرنا، ڈھانپ دینا۔ یسوع مسیح ان کو دعوت دے رہا ہے ایک نئی سچائی کے بارے میں۔ اس لیے آج ہم اشعیاء وانی کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ دنیا کی شاہوں کا شاہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یسوع ہے۔ اس لیے ہم کلام خدا میں دیکھیں گے یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا گوشت کھانے کی اور میرا خون پینے کی چیز ہے، تو دراصل وہ اپنے اس قربان ہونے کے کفارے کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم اسے کرتے ہو۔ وہ ان کو بیابان میں ان کی وہ ہسٹری یاد دلاتا ہے کہ جب مصر میں ان کے 10 خداؤں کے سامنے واحد ایک یہوہ خدا کا مقابلہ تھا، تو خدا نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لوں گا اور اپنے بندہ موسیٰ کو فرعون کے 10 دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑا کر کے اپنے نام کی منادی آنے والی نسلوں میں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنے آسے پھینکے، اور ہارون اور موسیٰ نے بھی اپنا آسا پھینکا، تو کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا، اور ان کے آسوں کو، ان کے سانپوں کو کیا کر گئے؟ نگل گئے۔ وہ 10 کی 10 آفتیں کیا تھی جو مصر میں آئیں؟ 10 دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اور ایک دیوتا تھا جس کو وہ برا مانتے تھے، جس کے سینگ تھے، اور اس کی جب مصر میں عید منائی جاتی تھی تو وہ اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اس برے کے کیا ہے جن چہرے کو لگا کر اس بات کا یقین کرتے تھے کہ وہ کیا ہے؟ زندگی کا دیوتا ہے، وہ ان کو بچا لے گا۔ اور آخری رات جب مصر سے نکلنا تھا، خدا نے موسیٰ کو حکم دیا اور کہا کہ تم گھر پیچھے ایک برا کیا کرنا؟ قربان کرنا، اور اپنی ساری فیملی کے ساتھ مل کر کیا کرنا؟ اسے تیار کرنا، اور راتوں رات اسے کھانا، اور اس کا خون لے کر اپنے دروازوں کی چوکھٹ پر لگانا، تاکہ جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے تو تمہارے پلوٹوں میں سے کوئی بھی ایک پلوٹا نہ جانور کا نہ تمہاری نسل کا مرے گا۔ اور جب ایسا کیا گیا تھا تو مصریوں کے سامنے بنی اسرائیل قوم کیا کہہ رہی تھی کہ تمہارا دیوتا جو برا کی مانند ہے، جس پر تم اعتقاد اور بھروسہ رکھتے ہو کہ وہ زندگی دیتا ہے، تمہیں زندگی کی سانسیں بخشتا ہے، اس برے کی قدرت کو خدا کا برا جو قربان کیا گیا ہے نیست و نبود کرے گا۔ اور جب صلیب کا پیغام ان کے دروازوں پر موت کے فرشتہ نے دیکھا گزرتے ہوئے ان کے درمیان سے گیا، تو مصری گھر کے ہر ایک چوکھٹ پر کیا تھا؟ رونا، ماتم اور کرلانا تھا، لیکن یہودیوں کے گھر میں کیا تھی؟ دعوت تھی، کیونکہ انہوں نے برے کے خون اور گوشت کو استعمال کیا۔ آج ہم اس برے اس خون کے بارے میں سیکھیں گے جو ہمارے لیے گلگتہ کی پہاڑی پر قربان ہوا۔ اس کا نام کیا ہے؟ جو آپ کے لیے مصر میں آگے آگے چلتا ہے اور بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شاعر وانی کا مین مرکز کون ہے؟ ہمارے نئے سال میں ہمیں تمام زندگی کی راہیں بتانے والا کون ہے؟ ہم سب کو حوصلہ اور تسلی دینے والا کون ہے؟ اس یسوع کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کی روٹی کو نوش کرنا ہے۔ یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا۔ آپ سب نے آج صبح ناشتہ کیا ہے، اور وہ ناشتہ آپ کو دوپہر تک ہو سکتا ہے، شام تک قوت اور طاقت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی یہ آلو والا پراٹھا اور کڑک چائے ٹرک ڈرائیور والی، جیسے کہا جاتا ہے کہ چائے پاسبانوں کا پٹرول ہے۔ روحانی طور پر خدا کا کلام کیا ہے؟ ہماری خوراک ہے،
سوال یہ ہے کہ 2022 میں ہم کتنا خدا کا کلام نوش کریں گے؟ یاد ہے وہ 5 باتیں؟ دھونا، کر کے دکھائیں، دھونا، کھانا، کام کرنا، نہیں، دھونا، کھانا، چلنا، کام کرنا اور پھر آرام کرنا۔ یہ 5 سبق ہم آنے والے مہینوں میں سیکھیں گے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ بہت اہم ہے، اس لیے خدا کے کلام کی روٹی کو نوش کریں گے، کیونکہ ایوب ہمیں سکھاتا ہے۔ ایوب 23 اس کی جب 12 آیت کو دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لب کے حکم سے نہیں ہٹا۔ ایوب کی زندگی سے ہم واقف ہیں، ایوب کی صبر سے ہم واقف ہیں، ایوب کی آزمائش سے واقف ہیں، ایوب کے خاندان سے واقف ہیں، ایوب کی مال و دولت سے ہم واقف ہیں، اور ایوب کی روحانی کشتی سے ہم واقف ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس کے منہ کے کلام سے پھرا نہیں۔ 2022 ہمارے لیے کیا ہے؟ پیچھے پھرنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا سال ہے، اور یہ فیصلہ ہمارا ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ میں نے اس کی باتوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے کھانے پینے والی چیزوں سے، دنیاوی سوچوں اور خیالوں سے، کیا لکھا ہے؟ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ بابل میں دانیل، صدرک، میشک اور عبدنجو کو کس بات نے تیار کر دیا کہ وہ پورے ملک کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے جس کی پوجا کی جاتی تھی، کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ آپ کے محلے، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کے گھر میں جب آپ کو یہ موقع ملے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ کلام کو ذخیرہ کرنے سے۔ پنجابی کہتے ہیں کہ پڑولا ہمارے گھر میں ہے، آپ کے گھر میں آٹے کی مٹی ہو سکتی ہے یا پلاسٹک کی بالٹی ہے، وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ آٹا رکھا جاتا ہے تاکہ اسے گوندھ کر کھایا جائے، اسے کہتے ہیں ذخیرہ خانہ۔ پنجابی چپڑولا، جہاں پر کنک یا چاول یا دوسری اشیاء جمع کی جاتی ہے۔ خدا کا بندہ ایوب کہتا ہے کہ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔